میں سچ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی مخلصانہ خدمت کرنا اور بدترین دشمنوں سے مقابلہ کرنا امت مسلمہ کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کو بچانے کے لیے یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس امت کے اندر سے اپنے محسن لوگوں کا احسان ماننے کا مزاج نکل چکا ہے۔ مجھے صاف کہنے دو کہ مسلمانوں سے بڑھ کر اپنے محسنوں کے خون کے آنسو رلانے والی کوئی قوم میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ اور اسی لیے صرف وہ شخص زندگی بھر اس قوم کی مخلصانہ خدمت کر سکتا ہے جو صرف اپنی مغفرت اور رضا الہی کی نیت رکھے، جس کو کسی طرف سے شکریہ اور داد و تحسین کی ذرا بھی امید نہ ہو، صرف وہ کر سکتا۔ مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ جب میں اپنی طالب علمانہ زندگی کو مکمل کر کے مدینہ منورہ سے واپس آیا، رسمی طالب علمی کی زندگی، ورنہ تو ہم زندگی کے آخری سانس تک طالب علم ہی رہتے ہیں، لیکن جو ایک رسمی طالب علمی ہوتی ہے وہ اس کی زندگی مکمل کر کے جب میں واپس آیا اپنے ملک، اور یہاں پر میرے بزرگوں نے مختلف کام میرے سپرد کیے، تو اسی دن، پہلے ہی دن میرے والد ماجد اللہ ان کو بہت اعلیٰ درجات سے نوازے، انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا اب تم زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہو، میں تجربوں کی روشنی میں کچھ ضروری بات تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا اور دل پر نقش کر لینا۔ میں ہمتاً گوش ہو کے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اس طرح کی تمہید باندھ کر گفتگو کرنے کے عادی نہیں تھے۔ وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، لیکن اس طرح کی گفتگو کبھی نہیں، بہت کم کرتے ہوں گے وہ۔ تو میں تو بالکل سناٹے میں آ گیا کہ اب میرے والد مجھے کیا کہنے جا رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھی طرح سمجھ لو، تم اس قوم کی تربیت خدمت کے لیے میدان میں اتر رہے ہو جس قوم کی طرف سے تم کو سوائے تنقیدوں کے، سوائے ہمت شکنیوں کے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ قوم تم کو خون کے آنسو رلائے گی، تم اس قوم کی خاطر اپنے بچوں کو جھونک دو گے، اپنی صحت اور جان کو خطرے میں ڈال دو گے، سب کچھ لٹا دو گے، تب بھی یہ قوم تمہیں بخشے گی نہیں۔ اس لیے پہلے دن سے اپنی نیت کو خالص کر لو، صرف اللہ کی طرف دیکھنا، قوم کی طرف سے مت دیکھنا، بالکل مت دیکھنا۔ اگر تم نے آخرت اور اپنی مغفرت کی نیت کر کے کام کیا تب تو تم کام کے میدان میں جمے رہو گے، ورنہ کچھ دن کے بعد بھاگ کھڑے ہو۔